بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال انسان کی کمزوری ہے اور دنیا کا ہر انسان اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ آج کی حدیث میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مال کو محفوظ کرنے کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، عنایت فرمائی ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع اور باب ہے عطیہ دینے کا 3033ویں حدیث کتاب میں اور 8ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسکوا اموالکم علیکم لا تفسدوها فإنه من اعمر عمرا فهي للذی اعمر حیا ومیتا ولعقابہ، رواہ مسلم۔ حدیث صحیح مسلم میں آ گئی ہے، اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کا کوئی درجہ جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے جلیل القدر صحابی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ براہ راست حدیث مبارکہ کے ترجمے اور اس کے بعد مختصر مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی حفاظت کرو، بلکہ اپنے اموال کی حفاظت کرو اور انہیں خراب نہ کرو، کیونکہ جس شخص نے عمرہ دیا تو وہ اسی شخص کا ہے جس کو عمرہ دیا گیا، اس کی زندگی میں بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی، اور اس کے مرنے کے بعد وہ عمرہ جس کو دیا گیا ہے اس کے وارثوں کا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جب ہم اس حدیث مبارکہ پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جو بیان فرمائی، امسکوا اموالکم علیکم لا تفسدوها، اپنے مال کی حفاظت کرو اور اس کو ضائع مت کرو، یہ لا تفسدوها تاکید ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مال چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اس کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ضائع اور برباد ہونے دینا چاہیے، اور اس کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ بھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، سمجھا دیا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دیا جائے، اور جب اس مال کو بطور عمرہ کسی کو دے دیا جائے تو پھر اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور پھر اس حوالے سے یہ جو مزید احادیث ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے آگے آ رہی ہیں کہ ہدیہ دے کر واپس لینا کیسا ہے۔ تو صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے، ہمارے معاشرے میں چونکہ یہ عمرہ وغیرہ کا تصور نہیں ہے، رقبہ وغیرہ کا تصور نہیں، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فرامین ہم نے پڑھے ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے مال کو محفوظ رکھیں، اور اگر کسی کو وہ مال ہدیۃً دے دیا ہے تو یا تو وقت مقرر کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ اگر موت کی بات کرنی ہے تو پھر مال اس کا اور اس کے وارثوں کا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔